آئیے پہلا سیموئیل اور اس کا 30 باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 1 سے 6 آیت مقدسہ. ان ورسز کو دیکھیے. پہلا سیموئیل اس کا 30واں باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 1 سے 6 آیات تک. یوں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا. اور آگے 2 ورس میں لکھا ہے، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا. انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے. آگے 3 آیت سے، جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئیں. 4 آیت، تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی. آگے 5ویں آیت، اور داؤد کی دونوں بیویاں یزریلی اکنوئیم اور کرملی نابال کی بیوی ایبیجل اسیر ہو گئی تھی. آگے 6 ورس لے کر، داؤد بڑے شکنجا میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت رکھے. مل کر بولیے آمین. بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے اور آج کی سچائیوں کو بڑے دھیان سے بڑی توجہ سے سنیے گا تاکہ جو چیزیں ہم سنیں یسوع مسیح کے نام میں ہم ان چیزوں پر عمل بھی کر پائیں. آج کا ہمارا مضمون ہے ریئیکٹ ورسز رسپونڈ، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اس موضوع کی ہمیں اپنی جسمانی اور روحانی زندگی کے اندر بے حد ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی میں صرف ریئیکٹ ہی کرتے رہیں گے ان چیزوں کے لیے جو ہمیں گھبرا دیتی کہ ہم کبھی بھی رسپونڈ کرنا، ان کو جواب دینا سیکھ نہیں پائیں گے. تو بائبل کی یہ سچائی ہمیں سکھائے گی آج ان چیزوں میں فرق کیسے ہم کر پائیں گے. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ ایک جیسی سچویشن 2 لوگوں پر تھی، داؤد پر اور اس کے لوگوں کے اوپر ایک جیسی صورتحال تھی، کیونکہ لکھا ہے سب کی بیویاں اور سب کے بچے بائبل کہتی ہے اسیر کر لیے گئے تھے. عزیزو، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ داؤد لکھا ہے اس وقت جب اس کی جان شکنجے میں تھی، سب لوگ اسے مارنے کو تیار تھے. ہم داؤد کے متعلق یہ پڑھتے ہیں اس نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا. ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ لوگ ٹوٹل اس کے خلاف تھے، اور اس لیے خلاف تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر تو امالیکیوں کو نہ چھیڑتا، امالیکیوں نے جو آج ہم سے بدلہ لیا ہے، اگر تو ان کو نہ چھیڑتا تو یہ آج جو ہم پر برا حال ٹوٹ پڑا ہے یہ کبھی نہ ہوتا. اگر آپ پہلا سیموئیل اس کے 27ویں باب کی اس کی 28 ورس کو پڑھو گے، اس کو دیکھیے گا ذرا. 27واں باب اور اس کی 8 ورس میں تو وہاں مرقوم ہے کہ داؤد نے، بائبل کہتی ہے، امالیکیوں کے اوپر اٹیک کیا تھا. مطلب 30 چیپٹر میں ہم پڑھتے ہیں داؤد کو لوٹ لیا گیا، لیکن 27 چیپٹر میں آپ پڑھو گے کہ داؤد اپنے لوگوں سمیت امالیکیوں پر ٹوٹا تھا. امالیکیوں کو اس نے مارا اور ان کے مال کو لوٹ لیا. اور بائبل کہتی ہے ایسا ہوا کہ امالیکی لوگ درک میں تھے یا اس چیز کے لیے انتظار میں تھے کہ کب ہمیں بدلہ لینے کا موقع ملے گا. اور بائبل کہتی داؤد اپنے سکلاج کے ایریے کو چھوڑ کر کہیں اور لوٹ مار کرنے کے لیے گیا، اور پیچھے کوئی مرد نہیں تھا، صرف ان کی بیویاں اور چھوٹے بچے تھے. ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جیسے کہ امالیکیوں کو موقع ملا تھا، امالیکیوں نے، بائبل کہتی ہے، سیدھا سکلاج پر اٹیک کیا. اور بائبل کہتی ہے لوگوں کو مارا نہیں بلکہ صرف انہیں اسیر کر لیا، غلام کر لیا. اور لکھا ہے کہ جب داؤد اور اس کے لوگ لوٹ کر آئے، اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ آ کر ریسٹ کرتے، کیونکہ کئی دنوں کی مسافت یہ طے کر کے واپس آئے تھے اور اس سوچ میں تھے ہم گھر جائیں گے
اور ہم نے جو لوٹا ہے دیگر اقوام سے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آرام کریں گے، لیکن آگے حالات بالکل ان کے برعکس تھے۔ اب یہاں پر سنیے گا، حالات اگر ہمارے خلاف ہیں، ہماری سچویشن گر چکی ہے، ہم نے پرابلمز کو دیکھا اپنی لائف میں، بیماریوں کو دیکھا، جبکہ توقع کچھ اور کر رہے تھے۔ اب دو طرح کے آپشنز ہیں ہمارے پاس، یا ریئیکٹ کریں گے یا پھر ہم ریسپونڈ کریں گے۔ اور بائبل کہتی ہے ایک جیسی سچویشن داؤد پر اور اس کے لوگوں پر ٹوٹ پڑی۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں اگرچہ داؤد بھی رویا، لیکن بس اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو خدا میں، بولیے، مضبوط کیا۔ خدا میں بائبل کہتی مضبوط کیا۔ اب کیوں اس نے مضبوط کیا؟ کیونکہ وہ اپنی سچویشن کو ریسپونڈ کرنا چاہتا تھا۔ اور بائبل یہ کہتی لوگ اس قدر اس کے خلاف ہو چکے تھے، انہوں نے کہا ہماری بیویاں، ہمارے بچے تیری وجہ سے غلام ہوئے، اگر تو ایسا نہ کرتا، امالیکیوں کو نہ چھیڑتا، آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اور لکھا ہے ایون یہ کہ سب لوگوں نے پتھر اٹھائے اور داؤد کو مارنا چاہتے تھے۔ ہم بائبل میں صاف پڑھتے ہیں اتنا روئے، اتنا وہ لوگ روئے، اتنا روئے کہ ان کی جان میں طاقت نہ رہی رونے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ مسیح میں چلنا چاہتے ہو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات خود بخود سیدھے آپ کے لیے ہوتے جائیں گے، یا چیزیں آپ کو ویلکم کریں گی کہ آؤ جی؟ ایسا نہیں ہے عزیزو۔ جب آپ مسیح میں چلنے کے لیے آتے ہو تو یہ یاد رکھنا، آپ کی سٹوری بگڑ بھی سکتی ہے، سچویشن آپ کا ساتھ نہیں دے گی، حالات آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کئی بار اپنے آپ کے ویرودھ میں آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ سوچو گے میں تو چنگا کام کر رہا ہوں، میں تو دعا کرتا ہوں، میں تو چرچ جاتا ہوں۔ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے لوگ روتے ہیں اور بولتے ہیں میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، میں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں بولا، میں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا۔ لیکن عزیزو یاد رکھنا، اگر آپ ریسپونڈ کرنا چاہتے ہو اپنی سٹوری کو، اپنی سچویشن کو، اپنے لوگوں کو، تو آپ کو داؤد کی طرح اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہاللیلویا، سو بولو ہاللیلویا، ایمین۔ میں نے کہا ایک جیسی سٹوری، ایک جیسی سچویشن۔ اب ہوا کیا؟ جو شہر، سوچو داؤد کے لوگوں کا جلا تو وہی شہر تو داؤد کا بھی جلا، مطلب سکلاج داؤد کا بھی تھا، اور اس کے 400 جو اس کے سپاہ سالار جو اس کے لوگ تھے وہ ان کا بھی تھا۔ تو جو داؤد کا جلا وہ ان کا بھی جلا، تو یہاں پر وہ ایکول ہیں۔ آپ بائبل میں یہ پڑھو گے، کلام خدا یہ کہتا ہے کہ داؤد کو اگر آپ پڑھو نا تو اس کی جو اس کی موجودہ لائف تھی وہ اس کے لوگوں سے زیادہ بری تھی۔ آپ بولو گے وہ کیسے؟ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں داؤد کو ساؤل نے اس کے اپنے باپ کے علاقے سے نکال دیا تھا۔ وہ بائبل کہتی کہ اپنے یروشلم یا اس ایریے سے وہ جلا وطن ہو چکا تھا ساؤل کے ہاتھوں۔ تو ایک حساب سے ان لوگوں سے یہ بری حالت میں ایک درجہ اور آگے تھا۔ اور آپ بائبل میں یہ پڑھو گے ایون یہ کہ جب یہ اپنے علاقے کو ساؤل کے ہاتھوں چھوڑ کر آیا تھا تو نمبر 2 فلسطینیوں کے ہاں اس نے آ کر قیام کیا تھا۔ لیکن بائبل میں آپ واضح پڑھو گے بعد میں فلسطینیوں نے بھی اسے اپنے علاقے سے نکال دیا تھا۔ تو ایک درجہ اور اس کی حالت ان 400 لوگوں سے بری پائی گئی۔ نمبر 3 بائبل کہتی ہے، لکھا ہے امالیکیوں نے اس کا شہر ویران کر دیا، تو اگر ان کا ہوا تو اس کا بھی تو ہوا۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں اگر ان کی بیویاں بچے اسیر ہوئے تو داؤد کے بھی بیوی بچے اسیر ہو گئے۔ اور ایون یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی کنڈیشن ان لوگوں سے اتنی زیادہ بری ہے، بائبل کہتی لوگوں نے ہاتھ میں پتھر اٹھائے اور داؤد کو مارنا چاہتے تھے۔ اور آپ پڑھو گے جب کہ انہیں داؤد کی طرح اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ٹوٹل ریئیکٹ کر رکھے تھے۔ آپ کے پاس یاد رکھنا یا تو رد عمل کرنے کے لیے موقع ہے یا پھر جواب دینے کے لیے موقع ہے۔
اگر آپ جواب دینا چاہتے ہو تو پھر آپ کو دھیرج کرنی پڑے گی، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، اور وہ وقت آئے گا آپ کی لائف میں جب آپ اپنے دشمنوں کو، اپنے ماحول کو، اپنی حالات کو خدا کے فضل سے ایک بڑا جواب دو گے۔ سب بولو ہالیلویا، سب بولو اونچی آواز میں ہالیلویا۔ سو عزیزو، رد عمل میں اور جواب دینے میں یاد رکھنا، اگرچہ یہ دیکھنے میں ایک جیسے ہی اعمال لگتے ہیں، لیکن ان میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ کیونکہ آپ بولو گے رد عمل اور جواب ہے تو عمل ہی، لیکن فرق اس میں بہت بڑا ہے، جو سٹوری داؤد کی سٹوری میں ہم پڑھتے ہیں۔ سو عزیزو یاد رکھو، جواب دینے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ میں نے کہا آپ رد عمل جب دکھاتے ہو تو رد عمل سے معاملات حل نہیں ہوتے، بلکہ وہ خطرناک حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب آپ رد عمل دکھاتے ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے خلاف کوئی سازش کی ہو سکتا ہے کوئی جھگڑا پیدا کر دیا ہو سکتا ہے کوئی بھی پلان کیا ہو، وہ جاب پر، وہ آپ کے کالج یونیورسٹی، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کا رد عمل کرو گے تو وہ سٹوری اتنی بگڑ جائے گی کہ خطرناک حد تک بھی جا سکتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ جواب دینا چاہتے ہو اپنی گلوری سے، اپنی صداقت سے، اپنی سچائی سے، اپنی میں نے کہا راست بازی کے سبب سے، تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں اس لیے انتظار کرنا پڑے گا؟ کیونکہ خدا آپ کی گلوری کو، آپ کی صداقت اور آپ کی سچائی کو اتنا میں نے کہا منور کرے گا، اتنا جلالی بنائے گا کہ آپ کے دشمنوں کو بھی اس کو قبول کرنا پڑے گا کہ یہ بندہ صداقت پر تھا۔ آمین، سب بولو آمین۔ سو ریئیکشن جسے کہا جاتا ہے رد عمل، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، یہ کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ اور عزیزو، انسان کے جو ارد گرد کا ماحول ہے یہ اسے بھی متاثر کرتا ہے، آپ کا رد عمل، ریئیکشن جسے کہتے ہیں۔ اور ایون یہ کہ بعض اوقات اس کا جو حاصل ہے نا، وہ پچھتاوا ہوتا ہے، وہ غم کرنا ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے لوگ کیا بولتے ہیں؟ کاش میں نے ایسے نہ کیا ہوتا، کاش میں صبر کیا ہوتا، کاش میں نے کچھ انتظار کر لیا ہوتا، میں کیسے جذباتی ہو گیا، میں نے کیوں ایسا عمل کیا۔ عزیزو، رد عمل کی سٹڈی کہتی دو اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہے بولیے؟ دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے دفاعی عمل۔ کیا بولیے؟ دفاعی عمل، یعنی روکنے کا عمل، یا اس چیز کو ہٹانے کا عمل، یا پھر دور کرنے کا عمل، یا پھر اپنے آپ کو بچانے کا، ڈیفینڈ کرنے کا عمل۔ تو رد عمل کے دو عمال ہیں، ایک ہے دفاعی عمل اور دوسرا ہے جوابی عمل۔ دوسرا کیا بولیے؟ جوابی عمل، یعنی ایک نے بات کی تو دوسرے نے بغیر سوچے سمجھے اس کا جواب دے دیا۔ ہے یہ دونوں رد عمل، یہ دونوں رد عمل کی اقسام ہے۔ آپ نے جوابی عمل کیا یا آپ نے اپنے آپ کو دفاعی عمل میں رکھا، لیکن ہے یہ دونوں رد عمل کی اقسام ہے۔ اور یاد رکھو، یا تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہو دلیلیں دے کے، اپنے آپ کو بچاتے ہو، یہ آپ کا رد عمل ہے، یا پھر بغیر سوچے سمجھے آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ ہو سکتا ہے اگر کسی نے گالی دی ہو تو آپ اٹھا کر اس کے سر میں اینٹ مار دو، تو اب ہوگا اس کا آؤٹ کم کیا آئے گا؟ تھانے کا پرچہ۔ کیا آئے گا؟ تھانے کا پرچہ۔ اب بندہ جیل میں بیٹھ کے سوچ رہا ہے کاش میں نے اس کو اینٹ نہ ماری ہوتی اور آج میرا یہ حال نہ ہوتا، میں تھانے میں نہ ہوتا یا جیل میں نہ ہوتا۔ اس لیے جب آپ اسپرچل لائف کو جینے کے لیے مسیح میں آتے ہو تو آپ کو چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو کہاں پر انتظار کرنا ہے، اپنی حالت کو، اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے کہ آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے۔ عزیزو، آپ کی سچویشن کیسی بھی کیوں نہ ہو، بس آپ کو رد عمل ظاہر نہیں کرنا، بلکہ کہتے ہیں آپ کو جوابی عمل کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے۔ سب بولو آمین، ہالیلویا۔ اس لیے بائبل کہتی داؤد نے بھی رد عمل کو نہیں دکھایا، ہاں رویا،
ہاں رویا وہ، لیکن اس کو ایک چیز سمجھ آئی، رویا اپنے بیوی بچوں کے غم میں، لیکن ان لوگوں کی طرح اس نے ریئیکٹ نہیں کیا کہ پتھر ہی اٹھا لے، لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو خدا میں بولیے مضبوط کیا۔ اور ایون یہ آپ اس کو پڑھو گے، وہ 400 لوگوں کو کہتا کہ آؤ ہم جا کر امالیک پر اٹیک کریں، لیکن پتہ ہے کچھ لوگوں نے کہا اتنا سفر کر کے آئے گئے، ہماری جان میں جان نہیں کہ کچھ رہ گئے۔ اور جب داؤد بائبل کہتی آگے نکلا تو کچھ لوگ اور راستے میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ سوچو غم ایک ہی جیسا ہے، سوچو پچھتاوا ایک ہی جیسا ہے، میں نے کہا سٹوری ایک ہی جیسی، کچھ تو رہ گئے، کچھ راستے میں رہ گئے، لیکن داؤد سوچو داؤد بھی تو انہی کی طرح اتنا ہی سفر کیا ہے، ایک ہی جیسا غم ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو اپنی سٹوری کو جواب دینے تو پھر بائبل یہ کہتی کہ آپ کو ہمت کرنی ہے، آپ کو طاقت دکھانی ہے، آپ کو زور دکھانا ہے۔ لکھا ہے داؤد راتوں رات امالیکیوں پر جا ٹوٹا، اور بائبل کہتی وہ لوٹ مال سے ہنسی خوشی بنا رہے تھے، وہ ضیافت کر رہے تھے، تمام کیا ان لوگوں نے، لیکن لکھا ہے داؤد ان پر جا ٹوٹا اور اپنی ہر چیز کو وہ چھڑا کر واپس سے لے آیا۔ سب بولو ہاللیلویا، آمین۔ سو ریئیکٹ میں اور رسپونڈ کرنے میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ریئیکشن ہمیشہ غصے کو، ناراضگی کو، ذہنی دباؤ کو اور انتقام لانے کو پیدا کرے گی، ریئیکشن۔ لیکن رسپونڈ کی جب آپ بات کرتے ہو تو یہ آپ کو عقل دے گا، یہ آپ کو دانائی بخشے گا، یہ محبت دے گا، دھیرج دے گا، اور یہ آپ کو مثبت نتائج کے لیے آپ کو کہے گا انتظار کر، کیا کر بولیے مثبت نتائج چاہیے تو ویٹ کرنا پڑے گا۔ کیونکہ عزیزو میں نے کہا ایک جیسی سٹوری میں، ایک جیسے حالات میں تبھی نظر آتا ہے کہ خدا کے لوگ کون ہیں اور دنیا دار لوگ کون ہیں۔ سب بولو آمین۔ اسپرچل اور ایموشنل لوگوں میں بھی فرق کرنے کے لیے ایک ہی جیسا واقعہ، ایک ہی جیسی سٹوری ہوتی گئے، اسپرچل لوگ آگے نکل جاتے گئے، ایموشنل روتے، غصہ کرتے، ناراض رہتے، چڑے رہتے گئے۔ اس لیے ہم بائبل میں یہ پڑھتے گئے کہ جب داؤد کے لوگوں نے اس کے اوپر پتھر اٹھائے، زبور 41 کی 9 کو پڑھیے گا، کیا بائبل کہتی ہے؟ زبور 41 کی 9 کو دیکھیے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر اس نے کہا تجھے بھروسہ تھا، جو میری روٹی کھاتا تھا، مجھ پر لات اٹھائی۔ زبور 41 کی 9 میں داؤد نے اپنے لوگوں کا ذکر کیا ہے، میرے وہ لوگ، میرے وہ دوست جو میرے ساتھ روٹی کھاتے تھے، مجھ پر ان لوگوں نے لات اٹھائی۔ میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایسے حالات ہماری زندگی میں نہ آئے نا تو منافق لوگ کبھی ہم پر بے نقاب نہیں ہوں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسے حالات ہماری چرچز میں، ہمارے خاندانوں کے اندر خدا نہ آنے دے تو عزیزو فیک لوگ میں اور اسپرچل لوگوں میں کبھی فرق نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ساری جے جے کار کرتے ہی رہیں گے، لیکن جب پرابلم آئے گی، ٹربل آئے گی تو تب دکھے گا کہ کون آگے جانے والا ہے اور کون پیچھے لوٹ کے جانے والا ہے۔ سو عزیزو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کی سچویشن ہینڈل کرنی آنی چاہیے، اور ہینڈل بھی آپ اس طرح سے کرو کہ آپ اس سچویشن کے سبب سے چڑو نہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، غربت کی، بیماری کی، مخالفت کی، کسی پرسیکیوشن کی شکل میں، کسی بھی صورت میں آپ کو بس ہینڈل اسے کرنا آنا چاہیے، جیسے داؤد نے، میں نے کہا، اپنی اس سٹوری کو ہینڈل کیا۔ سو آپ اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بس فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ رسپونڈ کرتے ہو کہ ریئیکٹ کرتے ہو، بس اس سے فرق پڑتا ہے۔ میں نے میچور لوگوں کو، میں نے کہا عمر کے ادھیڑ لوگوں کو بھی غلطیاں کرتے دیکھا ہے۔ جب جھگڑے کا ماحول ہوگا تو جناب ان سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، ان سے کبھی جذبات کنٹرول نہیں ہوتے، اس لیے میں نے کہا
ان الفاظ کو ضرور سوچیے اور سمجھیے کہ داؤد کی سٹوری مجھے اور آپ کو ایک بڑا زبردست سبق سکھاتی ہے. ایک جیسا ماحول ہوگا، ایک جیسے حالات ہوں گے، تب اس لیے خدا ہم پر یا ان لوگوں پر یہ چیزیں آنے دیتا ہے تاکہ وہ بھی تو فرق کرے کہ کون آگے جائے گا اور کون لوٹ کر جائے گا، کون اپنے آپ کو ایموشنل دکھائے گا اور کون اپنے آپ کو اسپرچل دکھائے گا. داؤد کے واقعہ میں یاد رکھنا، سچویشن سیم ہونے کے باوجود ایک ایسی چیز نے دونوں لوگوں کے اندر بہت بڑا ڈفرنس پیدا کر دیا. تو وہ چیز کیا تھی؟ ان کا عمل. اور وہ عمل یا جوابی عمل ہو سکتا ہے یا وہ عمل ان کا رد عمل ہو سکتا ہے. ہماری زندگی کے اندر کئی بار یاد رکھو ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پر ہمیں چیک کیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے اعمال میں کس طرح سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں. عزیزو، دوسرے وہ جو اپنی سچویشن کے بگڑتے ہی ایسے لوگ جو چرچ میں آتے ہیں ایک رسمی عبادات کے لیے یا اسپرچل لائف میں دیکھا دیکھی آ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب ان کی سچویشن بگڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پینک میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سچویشن پر وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گھبراہٹ کے دورے پڑتے ہیں اور پھر اپنے اندر سے لوگ برا بولتے ہیں. عزیزو، میجورٹی ایسی ہی لوگوں کی ہے جو اپنی حالات کے لیے منہ سے کڑواہٹ نکالتے ہیں. اس لیے گالی گلوچ کرنا، غصے کو غلط شبدوں سے اس کا ظاہر کرنا، ان چیزوں سے بائبل ہر ایک مسیحی کو اجتناب کرنے کے لیے، گریز کرنے کے لیے بولتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بس اپنی نیگیٹیوٹی کو رسپونڈ کرنا ویٹ کر کے، جیسے داؤد نے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا. اب کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جواب دینا چاہتا تھا ان لوگوں کو کہ جس خدا کا میں پیروکار ہوں وہ سب کچھ چھڑانے پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے. سب بولو ہاللیلویا. تبھی تو بائبل کہتی وہ آگے نکلا، وہ آگے نکلا باوجود اس کے کہ اس کی سٹوری ان سے زیادہ بری ہے، لیکن اس نے اپنی سٹوری کو موقع نہیں دیا کہ وہ اسے دھوکہ دے اور وہ اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کرنا چھوڑ دے، دعا کرنا چھوڑ دے، چرچ جانا چھوڑ دے. کئی بار یاد رکھو سچویشن جب لوگوں کی بگڑتی ہے تو وہ اس سچویشن کو موقع دیتے گئے کہ وہ ایمان میں دھوکہ دے دے. نہ وہ چرچ جاتے گئے، نہ وہ بائبل پڑھتے گئے، نہ مسیحی لوگوں کے ساتھ رفاقت کرتے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے موقع دیا اپنی بری سٹوری کو، ویزا نہ لگنے کو موقع دیا، جاب نہ لگنے کو موقع دیا، بیماری کو موقع دے دیا کہ چلو وہ دھوکہ کھا جائے. آج میں بتا رہا ہوں کہ مسیحی زندگی کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج چرچ نہیں جاتے اور دھوکہ کھا چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ریئیکٹ کر چکے ہیں. ان لوگوں نے اپنا رد عمل برا ظاہر کیا. اب وہ کئیوں کو روکتے ہیں، جی میں بھی بڑی دعائیں کرتا تھا، جی میں بھی بڑا چرچ جاتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا، دعاؤں سے چرچ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں ہوتا ہے ان کی لائف میں نے کہا جو پرابلمز ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کرتے ہیں. سب بولو ہاللیلویا، آمین. سو کلام خدا یہ کہتا ہے عزیزو، بائبل بتاتی سکلاج کے موقع پر سب کی ایک جیسی سچویشن تھی، سب کی بیویاں، سب کے بچے چلے گئے، اتنا روئے کہ اب ان کی جان میں طاقت نہیں رہی. تو طاقت تو داؤد کی بھی نہیں رہی، تو اس نے کیسے مضبوط کر لیا؟ اس نے اپنے آپ کو کیسے کر لیا؟ ول پاور سے نہیں، بائبل کہتی ہے اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کیا. آپ یاد رکھنا، آپ کے پاس موقع ہے ایسی سٹوری، ایسی سچویشن کے اندر کہ وہ آپ کو اور توڑ دے اور آپ ریئیکٹ کرو اور وہ آپ کو توڑے، یا پھر آپ اپنے آپ کو پکڑ کے خدا میں مضبوط کرو. یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے. ہاللیلویا. سو داؤد کے پاس یاد رکھو چوائس تھی کہ وہ لوگوں کی طرح ریئیکٹ کرے یا وہ اپنی چیزوں کو صحیح استعمال کرے. اس کے پاس موقع تھا، اس کے پاس چوائس تھی، ریئیکٹ کرے یا رسپونڈ کرے. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دیگر لوگوں کی طرح برا نہیں بولے گا،
وہ دیگر لوگوں کی طرح اور نہیں ٹوٹے گا، وہ دیگر لوگوں کی طرح اور نہیں روئے گا، وہ دیگر لوگوں کی طرح پتھر نہیں اٹھائے گا۔ اس نے بائبل کہتی کہ اپنے آپ کو سمجھایا، اور بائبل کہتی کہ بائی فورس خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، اسپرچل چیزوں میں جب آپ کام کرنا چاہتے ہو، آپ کو بائی فورس کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال کے۔ سو کلام یہ کہتا ہے اس زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ سب آپ سے پیار کریں۔ میں نے کہا اس زندگی میں ضروری نہیں کہ سب آپ کی عزت کریں، اس زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ سب آپ کو اچھا بولیں، کیونکہ یہ ان کی چیزیں ہیں۔ وہ اپنی چیزوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ ان کو بولو کہ نہیں بھائی اچھا استعمال کرو۔ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو کیسے استعمال کرو گے۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے گا تو مجھے بتائیے کیا ہم بھی گالی دیں گے؟ اگر کسی نے غصہ کیا ہم بھی غصہ کریں گے۔ ان کی چیزوں کو میں نے کہا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ صحیح استعمال کریں، ہمارے ہاتھ میں اپنی چیزیں تو ہیں۔ اگر وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں تو کیا ہم بھی ریئیکٹ کریں گے؟ اگر وہ برا کر رہے ہیں تو کیا ہم بھی برا کریں گے؟ بائبل کہتی کہ یہ یسوع مسیح نے سکھایا، اس نے گالی کے بدلے گالی نہیں دی۔ وہاں ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں سب کچھ برا ہو رہا تھا، سب غلط ہو رہا تھا، لیکن کلام خدا یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کا یہ زبردست ایگزامپل تھا کہ انہوں نے کبھی بھی، ہم پڑھتے کہ غصے کے بدلے غصہ نہیں کیا تھا۔ تبھی تو لکھا ہے شاگردوں نے کہا تو پھر سامریا جانے کی بات کرتا ہے، ابھی تو سامریا کے لوگوں نے ہمیں دھکے مار کے نکالے ہیں۔ مسیح نے کہا دن کے 24 گھنٹے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے اب وہ ریئیکٹ نہ کریں۔ سب بولو آمین۔ عزیزو، آپ میں ظاہر ہے زندگی میں جب آپ اسٹڈی میں تھے یا اسٹڈی میں ہو، آپ نے میتھ کے کلیے پڑھے، آپ نے فزکس کے کلیے پڑھے، آپ نے کیمسٹری کے فارمولے یاد کیے۔ ایک بائبل کا کلیہ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور بائبل کا یہ کلیہ اگرچہ ہم نے کئی کرداروں میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ کلیہ کیا ہے؟ ای پلس آر ایکول ٹو او، یہ بائبل کا کلیہ ہے، اور اس پر آپ دھیان کریے گا۔ داؤد کی سٹوری میں اس کلیے کو میں نے کہا ای سے مراد ہے ایونٹ، کہ آپ کی لائف کی کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی گھٹنا، کوئی بھی واقعہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دے، وہ آپ کے میں نے کہا مزاج کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی تو ایک ایونٹ تھا، بائبل کہتی ہے یہ بھی ایک ایونٹ تھا، اس کو آن کر دینا۔ اب ایونٹ کیا تھا؟ کلام خدا یہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی بچوں کو اسیر کر لیا گیا۔ اگرچہ یہ ایونٹ مختلف قسم کا تھا تو بھی یاد رکھنا، اب ای پلس آر، آپ ای کو ایونٹ کو ریسپونڈ کرنا چاہتے ہو کہ ریئیکٹ کرنا چاہتے ہو؟ بائبل یہ کہتی ہے ای پلس آر اس کلیے کے مطابق یاد رکھنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر او مطلب آؤٹ کم، اگر بیسٹ چاہتے ہو، اچھا آؤٹ کم چاہتے ہو، اس کا اچھا نتیجہ چاہتے ہو، تو داؤد کی طرح آپ کو ریسپونس کرنا پڑے گا، ریئیکٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ سب بولو آمین۔ تو اپنی زندگی کے اندر اس فارمولے کو ضرور یاد کرنا، جب بھی ایونٹ آپ کو ریئیکٹ کرنے کے لیے ابھارے تو آپ یہ یاد رکھنا کہ آپ کو آؤٹ کم، اس کا نتیجہ کیسا چاہیے۔ اگر غلط چاہیے تو پھر کرو، آپ ریئیکشن دکھاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا اگر آپ کو نتیجہ اچھا چاہیے تو داؤد کی طرح کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ بولیے، ریسپونڈ کرنا ہے۔ آمین۔ اس لیے عزیزو، ایونٹ کچھ بھی ہو، آپ کی سچویشن کیسی کیوں نہ ہو، آپ کی لائف کا چیلنج کیسا بھی کیوں نہ ہو، اس سے بالکل کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ ریسپونس کیا کرتے ہو، کیونکہ ایونٹ میں نے کہا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ پرابلم جو آپ کی لائف میں آئی، وہ بیماری جو آپ کی لائف میں آئی، وہ مخالفت جو لوگ کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ درمیانی جگہ، اسے لینا ذرا، یہ درمیانی جگہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟
या ये रिएक्ट भी हो सकता है या ये रिस्पॉन्स भी हो सकता है। तो ये आपके हाथ में है। मैंने कहा इवेंट प्लस रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड, तो आउटकम क्या आएगा? बाइबल कहती है अगर आप, मैंने कहा, इक्वल टू आउटकम चाहते हो तो वो आपके हाथ में तभी होगा बाइबल के मुताबिक कि जब आप जवाब देने के लिए दाऊद की तरह अपने आप को खुदा में मजबूत करते हो। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सो कलाम खुदा ये कहता है फर्क इससे नहीं पड़ता कि जनाब हालात क्यों खराब हो गए। फर्क किससे पड़ता है? जब वो हालात आपके खिलाफ हैं तो आप यहां पर क्या कर रहे हो? दुआ कर रहे हो, अपने आप को खुदा में मजबूत कर रहे हो, रोजे रख रहे हो, चर्च जा रहे हो। पर ऐसा होता नहीं है ना। होता कैसे है? जब तूफान आते के, जब आंधियां लाइफ में चलती के, जब प्रॉब्लम्स लाइफ में आते के, तो लोग तो चर्च नहीं जाते, लोग तो बाइबल नहीं पढ़ते, लोग तो, मैंने कहा, खुदा के खिलाफ ऐसा बुरा अपने अंदर सजा के बना के रख लेते के, और इन चीजों से हम खतरनाक दर्जे तक चले जाते हैं। आमीन। इसलिए मैंने कहा इवेंट कैसा भी क्यों ना हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं या रिएक्ट कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको रिस्पॉन्स ही करना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। सब बोलो आमीन। सो इस फार्मूले की अगरचे तहकीक हमें इस जमाने के अंदर नजर आती है, लेकिन इस फार्मूले का अमल बाइबल के कई किरदारों के अंदर है कि उन लोगों ने अपने इवेंट या अपनी घटना या अपने वाकया को मौका ही नहीं दिया कि वो उनको दुआ से निकाल दे, बाहर चर्च जाने से बाहर निकाल दे, या बाइबल स्टडी से बाहर निकाल दे। हम बाइबल में ये पढ़ते गए अजीजों, दाऊद ने उस सिचुएशन को, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, जवाब दिया जिस सिचुएशन को सब लोग अपने ऊपर मुसल्लत करके, तारी करके, मैंने कहा, रद्द अमल दिखा रहे थे, रो रहे थे, एहसास कमतरी में थे और बुरा बोल रहे थे और पत्थर उठा के कुछ और खतरनाक दर्जे तक जाना चाहते थे। इसलिए दाऊद की जिंदगी आज मेरे और आपके लिए एक जबरदस्त एग्जाम्पल है कि हम अपने हालात को कैसे हैंडल करेंगे, हम उन्हें कैसे फेस करेंगे। अजीजों, अगर आपको आने वाले हालात में अच्छे नताइज देखने हैं तो ये एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो कलाम खुदा ये बताता है कि दाऊद ने अपने आप को खुदा में, बोलिए, मजबूत किया और जाकर अमालेकियों पर अटैक किया और अपने बीवी बच्चों को छुड़ा लिया। और पता है, आकरूनी लोगों को उनकी बीवी बच्चे सुपुर्द कर रहा है और लूटा हुआ माल भी उनको वापस कर रहा है। और अजीजों, या ये सोचो, उस जगह पर दो तरह के लोग हैं, या हम रो सकते हैं या अपनी स्टोरी से लड़ सकते हैं, या मैंने कहा हम पत्थर उठा सकते हैं या अपनी सिचुएशन को जवाब दे सकते हैं। दुआ करके अपने आप को खुदा में मजबूत करके ऊंची आवाज में बोलिएगा हालेलुया, आमीन। सो याद रखें, वो सभी वाकयात में या सभी हालात में हम ये पढ़ते हैं, वो सब हालात या वाकयात हमारे सर का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते जो आज मसीही जिंदगी के अंदर हमें फेस करने पड़ रखे हैं। वो बाल बांका तब नहीं कर पाएंगे जब हमारा जवाब मिच्योर होगा। मैंने कहा पुख्ता लोगों की तरह, स्पिरिचुअल लोगों की तरह हम उन्हें रिस्पॉन्स करेंगे। हालेलुया, सब लोग हालेलुया। सो हमारी जिंदगी का कोई भी नतीजा किसी, याद रखो, इवेंट की वजह से नहीं होता। हमारी जिंदगी का कोई भी नतीजा, मैंने कहा, किसी भी वाक्या की वजह से नहीं होता। हाँ, होता है बस आपके जवाबी अमल से। कैसे होता है? आपके रिस्पॉन्स से। मतलब आउटकम किसी इवेंट की वजह से नहीं है, बल्कि वो आपके रिस्पॉन्स की वजह से है कि आप उसे कैसा जवाब दे रहे हो। रो रहे हो कि दुआ में हो, रो रहे हो कि रोजे में हो, रो रहे हो कि खुदा में अपने आप को मजबूत कर रहे हो। बस इन चीजों से आपका आउटकम, आपका जवाब, आपका नतीजा सही निकलता है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं नंबर 1 के दाऊद के हाथ में नहीं था कि लोग उन्हें बुरा बोले। क्या दाऊद के हाथ में था?
दाऊद के हाथ में नहीं था कि लोग उसे बुरा ना बोलें। दाऊद के हाथ में था, बोलिए, कि वो उस वाक्या का उसे जिम्मेदार ना ठहराएं। क्या ये दाऊद के हाथ में था? ये दाऊद के हाथ में नहीं था। क्या दाऊद के हाथ में था कि लोग उसकी खिलाफत ना करें या उसे उस वाक्या का जिम्मेदार ना ठहराएं या उसके खिलाफ पत्थर ना मारें? अजीजों, याद रखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके हाथ में नहीं है कि लोग आपको बुरा ना बोलें। आपके हाथ में नहीं है कि कोई आपके खिलाफ ना हो, या आपके हाथ में नहीं है कि कोई आपकी आपकी बेइज्जती करे, या आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अजीजों, ये तो लोग कर रहे हैं अपनी चीजों को बुरा इस्तेमाल है, लेकिन बाइबल ये कहती है हम तो अपनी चीजों के जिम्मेदार हैं, अपनी सफात के, अपनी खसूसियात के हम खुद जिम्मेदार हैं। तो सोचो, अगर किसी ने बुरा किया तो बाइबल ये कहती है किसी की बुराई का बदला नेकी से देना। हमारे अंदर अगर नेकी है, हम स्पिरिचुअल लोग हैं, तभी तो बाइबल कहती है अपने दुश्मनों को लानत की जगह, जब वो लानत कर रहे हो तो तुम्हारा उसने कहा रिएक्शन ना हो, तुम्हारा रिस्पॉन्ड हो कि तुम उन्हें बरकत दो। तो बाइबल के कई वाक्यात में, कई हवाला जात में हम ये सीख सकते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है कि लोग हमारी इज्जत करें या ना करें, पर ये हमारे हाथ में है हम तो उनकी इज्जत करें, क्योंकि जो हम करेंगे वो करते नहीं है, वो बोते हैं। और खुदा के फजल से उन्हीं चीजों को हम दोबारा अपनी लाइफ में उगते देखते हैं। सब बोलिएगा आमीन, हालेलुया। अजीजों, कलामे खुदा की ये सच्चाई है। अगर आप हन्ना और उसकी सोतन का वाक्या पढ़ो, फिनना, ये दोनों एक ही घर की दो, बाइबल कहती है, बहुएं थी। अल्काना की दो बीवियां थी। अब मुझे ये बताइए, पहले सैमुएल की किताब में ये जिक्र मिलता है कि ये हन्ना अल्काना की फर्स्ट वाइफ है और फिनना उसकी सेकंड वाइफ है अल्काना की। फिनना के बाइबल कहती है हर साल बेबी हो रहा था, हर साल उसकी खुदा गवाही दे रहा है। और हन्ना का पढ़ो तो हन्ना के रहम को खुदा ने खुद बंद किया था। और बाइबल कहती है फिनना हन्ना को औलाद ना होने के करके रोज चिढ़ाती है, रोज उसे ताने देती है, रोज उसे मेने देती है। आप ये सोचो, घर तो रेस्ट की जगह है, घर तो सुकून की जगह है, लेकिन हन्ना का इसमें क्या कसूर है कि एक तो उसकी औलाद नहीं है और दूसरा उसे चढ़ाया जाता है। आप मुझे बताओ, हन्ना के पास खुला मौका था कि नहीं कि वो रिएक्ट करती और घर में झगड़ा पैदा कर देती और अपने हस्बैंड को बोलती ये तेरी बीवी रोज मुझे ताने देती है, रोज मुझे मेने देती है, बात बात में मुझे मेरा भांजपन याद कराया जाता है। मुझे बताइए, उसके पास मौका था कि नहीं? सोचो, सॉलिड रीजन है उसके पास। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं एक ही घर में जबकि सुख शांति की बात होनी चाहिए, वो कह सकती थी अगर तेरी औलाद नहीं है तो चल मेरे बच्चों को तू अपने ही बच्चे समझ, चल तेरी औलाद नहीं तो मेरी औलाद तेरी औलाद है। वो तसल्ली की बातें करती, वो उसके साथ, मैंने कहा, उसकी तशफ़ी की बातें करती, लेकिन हो क्या रहा है? बाइबल कहती है उसे ताने मिल रहे हैं। अब उसके पास मौका था, हन्ना के पास मौका था रिएक्ट करे के रिस्पॉन्ड करे। अगर वो रिएक्ट करती है तो क्या करे? अल्काना को बताए, अल्काना के साथ बहस करे और उस घर को और ज्यादा, मैं कहता हूं, झगड़े का माहौल पैदा करे। और जहां पर रोज उसे ताने मिलते हैं वो अपनी सोतन को ताने दे, वो रोज उससे झगड़ा करे। लेकिन बाइबल में ये साफ पढ़ोगे, हन्ना का कोई झगड़ा वहां पर जिक्र ही नहीं है। कोई झगड़े का जिक्र है? हाँ, बस वो रोती थी, वो रोती थी। और रोते रोते कहां गई? कहां गई? हैकल में गई। उसे पता था, बाइबल कहती है उसे पता था, अगरचे वो रोई लेकिन उसने अपने रोने को मौका ही नहीं दिया कि वो उसे खुदा के घर से दूर कर दे। आज मैं कहता हूं, प्रॉब्लम्स का आना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ट्रबल्स का आना प्रॉब्लम नहीं है, गुर्बत का आना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब वो चीजें हमारी लाइफ में बनती हैं जब हम उन्हें मौका देते हैं कि वो फेथ में हमें हिला दें, प्रेयर लाइफ में हिला दें, चर्च जाने से हमें रोक दें। हम पढ़ते हैं एक जैसी सिचुएशन दाऊद और उसके लोगों के बीच में गए
اور بائبل کہتی وہی سچویشن ہنا اور اس کی سوتن کے بیچ میں ہے. اس کی اولاد ہے اور یہ بے اولاد ہے. لیکن یہی کلیہ میں بتا رہا ہوں، ایونٹ اس کے بھانج پن کا کیا اس کے ہاتھ میں تھا بولیے کہ وہ بھانج نہ رہے؟ میں بتا رہا ہوں ایونٹ کیسا بھی ہو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آؤٹ کم کیسا ہو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آؤٹ کم تبھی آتا ہے جب آپ رسپونڈ کرتے ہو. آمین. اور بائبل کہتی وہ چرچ میں گئی اور رو رو کر آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی ہے. اور دعا کیا کر رہی ہے؟ آؤ اس دعا کو ذرا پڑھو کیا بائبل کہتی ہے. پہلا سیموئیل دیکھنا میرے ساتھ. اس کی دعا ہلا دینے والی ہے. 9 آیت سے پڑھیں گے. اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی، اور اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دلگیر تھی. سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. اب سنو اس کی دعا کیا تھی. اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے. تو کیا لکھا ہے؟ فراموش نہ کرے، اس نے بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھیرے گا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت رکھے. مل کر بولیے آمین، ہاللیلویا. عزیزو، بائبل کہتی کہ ہنا کی دعا زبردست دعا تھی. اور یہ سوچو، یہ اپنے من میں ٹھہرا چکی ہے کہ مجھے اپنی سوتن کو رد عمل نہیں ظاہر کرنا بلکہ جواب دینا ہے. اب سوچو اس کی لائف میں جو جواب اس نے بنایا اپنی دعا سے، اسے خدا نے کیا دیا؟ سیموئیل. کیا دیا؟ سیموئیل. فننا کے اگرچہ ہر سال اولاد ہے، بائبل نہیں بتاتی وہ کیا کرتے تھے اور ان کا نام کیا کیا تھا، ان کے بچے کون کون تھے، ان کے لیے بائبل خاموش ہے. لیکن ہنا کا سوچو اگر دیر کے بعد آیا تو کیا آیا؟ ایک پروفٹ آیا. کیا آیا بولیے؟ پروفٹ آیا. اور یہ بائبل کا وہ واحد بندہ ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر 4 پوزیشنز کے اوپر کام کیا ہے. یہ بائبل کا اکیلا ایسا بندہ ہے. وہ قاضی بھی تھا، بائبل کہتی وہ نذیر بھی تھا، بائبل کہتی وہ کاہن بھی تھا، اور بائبل کہتی ہے وہ نبی بھی تھا. یہ سوچو 4 پوزیشنز ایک ٹائم میں بائبل کے کسی بندے کے پاس نہیں رہی. وہ کاہن، وہ نذیر، میں نے کہا وہ قاضی، اور میں نے کہا وہ نبی. یہ 4 پوزیشنز پر وہ اکیلا ایک بندہ رہا. اور آپ یہ پڑھو گے یہ بائبل مقدس کا یہ وہ نذیر تھا، اور یہ وہ پہلا نذیر تھا بائبل کا. اس کے بعد سمسن، اور سمسن کے بعد یہونا. یہ بائبل کے 3 نذیر تھے. لیکن یہ سوچو ہنا جو اس کی ماں تھی، کھلا موقع تھا اس کے پاس. وہ بڑبڑاتی، وہ شکایت کرتی، اگر میں بھانج ہوں تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، یہ تو خدا کے کر کے ہے. صاف لکھا ہے خدا نے خود اس کا رحم بند کر دیا تھا. خدا کی وجہ سے تھا یہ سب کچھ. اور میں یہ بتا رہا ہوں یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنے ایونٹ کو کیسے ہینڈل کرتے ہو. اس موقع کو، اس گھٹنا کو، اس واقعہ کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں جو ہنا نے کیا. بائبل کہتی کہ دعا کی، اور دعا سے جو اسے رسپونڈ کیا. سیموئیل لکھا ہے ایلی کے کہنے پر کہا ایلی نے، وہ سمجھتا تھا کہ یہ نشہ کر کے آئی ہے کیونکہ فقط ہونٹوں کو ہلتے دیکھ رہا اور اس کی دعا کو سن نہیں رہا. تو اس نے کہا شاید یہ نشے میں ہے. لیکن عورت نے کہا میں نشے میں نہیں بلکہ غم زدہ ہوں، اور اپنے دل کو خدا کے سامنے کھولا ہے کہ خدا مجھے ایک فرزند نرینہ بخشے. آپ یہ سوچو سیموئیل کو ہنا نے کب مانگا تھا؟ آپ بائبل میں پڑھو گے تب کہانت زوال پذیر تھی. ایلی کے بیٹے تھے نا کاہن، ایلی خود تھا کاہن، پھر اس کے بچے تھے کاہن، اور ایلی کے بچے زناکار، اور بائبل کہتی ہے خدا کا حصہ خود کھانے والے. ایون یہ کلام یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے قربانی کرنے سے نفرت کی، کراہیت کی، اور وہ نہیں چڑھاتے تھے، ہیکل میں نہیں آتے تھے لوگ. اور زوال کے وقت ہنا کو بھی نظر آ رہا تھا
کہ ایلی کے بعد اور اس کے بچوں کے بعد یہ کہانت ختم ہو جائے گی، اور تبھی اس نے کہا جو تو مجھے دے گا وہ میں تیرا کاہن ہونے کے لیے دے دوں گی۔ بائبل کہتی کہ اس نے خدا کو اپنا پارٹنر بنایا۔ کیا بنایا؟ پارٹنر بنایا کہ اگر تو مجھے دے گا تو تیرا بھی۔ اور یہ سوچو، اس کے بعد خدا نے اسے 5 بچے اور دیے۔ لیکن عزیزو، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں کیا کہ آپ اپنے کیس کو کیسے لیتے ہو، اسے برا بنا کے لیتے ہو، تو یاد رکھنا اس کا آؤٹ کم کبھی بھی چنگا نہیں نکلے گا۔ لیکن کلام خدا یہ صاف فرماتا ہے کہ داؤد اور حنا کا یہ فرمولا کہ E+R=O، اگر آپ ان کی طرح یہ سمجھ لو کہ ایونٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ واقعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں بس کیا ہے؟ ریسپونس کریں کہ ریسپونڈ کریں۔ اور بائبل کہتی ہے اگر آپ اپنی لائف کا آؤٹ کم اچھا چاہتے ہو تو حنا کی طرح دعا میں رہنا، داؤد کی طرح اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کرنا۔ کئی بار آپ سوچو گے، کیونکہ حالات لائف میں ایسے آتے گئے، جب بیماری آتی ہے، جب غربت آتی ہے، روپے کی کمی آتی ہے، پریشانیاں ہمیں دبانے لگتی ہیں، اور یہ سب اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں بڑبڑانے پر مجبور کرے۔ آپ بائبل میں پڑھو گے ایوب کی لائف پر کیا چیلنج تھا۔ پہلے چیپٹر میں خدا نے کہا شیطان سے اس کی طرح کا بندہ ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ شیطان نے مان لیا، نہیں خدا تو صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ذرا چیک کرنے دے، میں جاؤں گا اور دیکھنا یہ تکفیر کرے گا۔ تکفیر لائف میں تبھی آتی ہے جب بندہ ریئیکٹ کرتا ہے، اور بائبل یہ کہتی ہے اس کے اس کے بچے مر گئے، بزنس چلا گیا، اس کی ہیلتھ خراب ہو گئی۔ اب کیا تھا؟ ہر بار اس کے منہ سے اچھا ہی جواب نکلتا ہے، ہر بار منہ سے اچھا ہی جواب نکلتا ہے۔ شیطان نے زور لگا لیا اسے اسپرٹ میں ہلانے کے لیے، لیکن وہ ہلا نہیں پایا۔ آمین۔ تبھی تو بائبل کہتی ہے سب چیزیں اس کی لائف کی خدا نے ڈبل کر کے واپس اسے کر دی۔ سو ایوب کی طرح میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہو۔ عزیزو، حالات لائف میں تبھی ایسے خراب خدا آنے دیتا ہے، اگر وہ آنے والے وقت میں آپ کو ایوب بنانا چاہتا ہے تو کیا ان حالات کو آنے نہیں دے گا؟ کیا داؤد کی طرح اگر وہ مجھے اور آپ کو آنے والے وقت میں داؤد بنانا چاہتا ہے تو بتائیے کیا حالات ایسے آنے نہیں دے گا؟ ہر طرح کے ایونٹ کو وہ ہماری لائف میں آنے دے گا تاکہ ہم اندر سے کیا نکالتے ہیں؟ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ریسپونڈ کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سر جھکائیں گے۔ دھنیواد اس خدا کا۔ عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد کی سٹوری، حنا کی سٹوری، ہمیں ان کی ایوب کی سٹوری سے یہی فرمولا سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کے حالات اگرچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ دعا کرو گے، آپ کے ہاتھ میں کیا روزہ رکھو گے، آپ کے ہاتھ میں ہے چرچ جاؤ گے، بائبل پڑھو گے، اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کرو گے کہ چھوڑ چھاڑ کے سب چلے جاؤ گے۔ ہاں، اگر چھوڑ چھاڑ کے جاؤ گے تو وہ حالات خطرناک حد تک چلے جائیں گے۔ سو آئیے ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔